السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وائرل ویڈیو کی وضاحت میں آپ کو دے دوں کہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، پڑوسی ملک کے جناب مفتی اکمل صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پھر ایک جناب یہ ہیں مولوی صاحب، ان کے بارے میں تو الحمدللہ خلاصہ کریں گے کہ یہ کون ہیں اور کس لیول کے مفتی صاحب ہیں یہ۔ خیر میں وضاحت یہ دے دوں کہ میں نے یہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے مفتی اکمل کو صلح کلی کہہ دیا۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے وہ الفاظ لے کر کے آؤ جس میں نے یہ کہا ہوگا کہ مفتی اکمل صلح کلی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے الفاظ یہ تھے کہ اکثر مولوی صلح کلی ہو چکے ہیں، اور میں نے اس میں یہ وضاحت دی تھی کہ عقیدتاً نہیں ضرورتاً، جس دن عقیدتاً ہو جائیں گے اس دن الحمدللہ رب العالمین ہم ان کو کھلا کافر کہیں گے، کیونکہ اگر عقیدتاً کوئی صلح کلی ہو جاتا ہے تو ہماری نظر میں وہ کافر ہے، کیونکہ عقیدتاً صلح کلیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، کافر دیوبندی وہابیوں کو مسلمان ٹھہرائے تو وہ عقیدتاً صلح کلی ہو جاتا ہے، ہم ایسے شخص کو مسلمان نہیں ٹھہراتے۔ ہاں ضرورتاً میں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی جو وابڑے باتیں کرتے ہیں بہت سارے مولویوں کے اندر وہ پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے وہ جو جھارکھنڈی بابا کا مسئلہ چل رہا تھا، میں نے ڈائریکٹلی ان کو کال لگائی، وہ بھی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ حسام الحرمین شریف چھپنا بند ہو گئی ہے۔ جب میں نے ان کو پکڑا پھر ان سے توبہ کروائی میں نے، تو یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو انہی دور حاضر کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کہا، اب اگر آپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ میں نے مفتی اکمل کو کہا، پہلے میں نے کہا نہیں، اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مفتی اکمل کو صلح کلی کہا، ان سے میرا ایک سوال ہے، پہلے تو کہا نہیں، سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کبھی ایک بندہ ہے جو سرکاری تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے شعر پر انگلی اٹھائے، کبھی حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے مسئلے پر انگلی اٹھائے، اس میں وضاحت نامہ نہ دے، کبھی جو ہے وہ پڑوسی ملک کے جو ہے منیب الرحمان جن کو جو ہے نا مفتی اعظم کہا جاتا ہے، وہ کھلم کھلا جو صلح کلیت جو بندہ کھلے عام دیوبندی وہابیوں سے ملے، کبھی وہابیوں سے ملے کبھی دیوبندیوں سے ملے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے علماء اکرام بتائیں کہ جو ہے وہ یہ بندہ صلح کلی مزاج ہے، یہ بندہ مفتی اعظم تو بہت دور کی بات ہے، سنی صحیح العقیدہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس بندے کی کھلم کھلا سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی وہابیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں، توبہ کر لی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ توبہ تو بندہ کر لیتا ہے نا کبھی کبھی اپنے منصب کو سنبھالنے کے لیے، ابھی عہدے کو دیکھتے ہی اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ حالانکہ میں ابھی کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں صرف تم کو بتا رہا ہوں کہ ایسا شخص جو کہہ رہا بہت سنیت کا کام کیا ہے، بہت سنیت کا کام کیا ہے، تو تم کو ایک ہی آدمی دکھ رہا ہے سنیت کا کام کیا، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کس ایسے شخص کی بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا جو علم ہونے کے باوجود بھی دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھے، وہ ہمارا اس پر اعتبار نہیں ہے۔ توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، لیکن میں پرسنل اوپینین اپنا یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایسے شخص پر اعتبار نہیں کرتا بالکل قوم کے معاملے میں، کہ جو بندہ جو ہے وہ کھلم کھلا مفتی ہونے کے بعد اسے مفتی ہونا مفتی بنائے کہ ہم جو ہے نا مفتی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مفتی بنانے کے باوجود بھی جا کر وہابیوں دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھے، اس کے بعد جو ہمارے علماء پکڑے اس کے بعد توبہ کرے، ٹھیک ہے، دلوں کا حال تو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ خیر میں نے اپنی وضاحت دے دی کہ میں نے ان کو صلح کلی نہیں کہا ہے، اور اگر کہا بھی ہے تو سب سے بڑی بات یہ میں نے ساری وضاحت دے دی ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے، کیسے نیچر کا، کیسا کریکٹر کا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ جو مولوی صاحب ہیں جن کو چڑ ہو رہی تھی، اب یہ ایک تو بیچ میں یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ان جناب نے لگا دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہمارے کے خلاف ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن میں اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں جواب دوں، لیکن آج جب ان کے خلاف میں نے ویڈیو دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس کا جواب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان صاحب نے میرے اوپر ویڈیو بنائی تھی، اس وقت میں نے مناسب نہیں سمجھا، یہ غلط بات ہے آپ کی، آپ نے مناسب نہیں سمجھا، آپ کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھو میں نے اس پر اعتراض کیا تھا، اور ایک جناب کو دیکھا وہ تو تالی بجا رہے تھے۔ ایک تو تالی بجانا ہی شریعت میں دیکھو کیا ہے، تالی بجانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، خود قرآن نے اس کا رد کیا ہے، خود فتاوی رضویہ میں ہے، خود تفسیر نعیمی میں ہے، خود بحر شریعت کے اندر تالی بجانے کا کیا مسئلہ ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں، وہ تم خود جا کر کے دیکھو، اگر پتہ ہوتا تو کرتے نہیں، جا کر کے دیکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے تالی بجانے کا کیا ہے، شریعت سے کیا دلائل دیے ہیں کہ تالی بجانا کیسا ہے۔ ایک تو تالی بجانا خود عمل برا ہے، خود کفار و مشرکین کا طریقہ رہا ہے، اور دوسری بات مرتد کی تائید میں تالی بجانا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اب بتائیں آپ کہ جو بندہ تالی بجائے، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ شریعت کے اندر تالی بجانا کیسا عمل ہے، یہ جو تم تالیاں بجا رہے تھے نا ایسے پیٹ کر کے، بتاؤ تالی بجانا کیسا ہے، تو تمہارے پاس جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ تم نے غلطی کی ہے، تم علماء کی صف میں بیٹھے ہو، بہت بڑے علامہ بنے بیٹھے ہو، بہت بڑا چینل چلا رہے ہو تم، اور تم جو ہے نا وہ کیا یہ تالی بجا کر کے کیا درس دینا چاہ رہے ہو، کوئی درس دے رہے ہو تالی بجا کر کے؟ تو میں نے جواب مانگا تھا آپ سے، میں نے کہا تھا تو تالی بجانا آپ بتائیں، دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ایک جو دیوبندی ہے، سڑا ہوا دیوبندی ہے، جو دیوبندیوں کا مولوی ہے، آپ بتاؤ اس دیوبندی کی تائید میں آپ تالی بجا رہے ہیں، تو آپ نے دو کام کیے تھے، ایک تو آپ نے تالی بجائی، دوسرا آپ نے جو ہے نا دیوبندی کی تائید میں تالی بجائی، یہ دونوں آپ سے میں نے سوال کیے تھے، بہت میں نے آپ سے کچھ کہنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بکواس کیا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں تھا، آپ کے پاس جواب ملا نہیں، تو آپ جو ہے نا وہ وہاں کی اپنے دل میں جو ہے نا بغض رکھ کر کے اب آ کر کے بولے ہیں آپ، اور سنیے یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے اور ماحول کو دیکھنا
یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نہ تم پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو، بس صرف اور صرف اسی طرح کی گمراہیت والی باتیں کرتے ہو، اور جس کو من میں آتا ہے تم اسے سنی کہتے ہو، جو تمہارے تائید میں بات کرے وہ سنی ہے، اور جو حقیقت بیان کرے اور جہاں تمہاری مخالفت ہوتی ہے بس اسے آپ سنیت کے درجے سے نکال کر سنہ کلی بنا دیتے ہیں۔ تمہیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ہندوستانی ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے جناب، یہ جو ہے میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ باتیں کریں جو واقعی قابل اعتراض ہیں، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے، کہ پڑھنا نہیں لکھنا نہیں، ایسی باتیں کہ پڑھتے نہیں ہو، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہو، کوئی کام نہیں ہے پڑھنے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، میں پہلی بات تو یہ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ صرف پڑھائی لکھائی کی بات کر رہے ہیں تو اگر ایسی باتیں کرنا نہیں چاہیے، لیکن اب آپ نے چھیڑ دیا تو آپ سنیے بھی۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو پہلی جماعت میں یعنی کہ اعدادیہ میں جو کتابیں پڑھ لی تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک آپ نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ بات کر رہے ہیں آپ بڑی لمبی لمبی۔ آئندہ سے بھی خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض کرنا ہو تو وہ اعتراض کریں جو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ پڑھنا لکھنا نہیں ہے، ایسا ویسا نہیں ہے، فلانا ڈمکانا نہیں ہے، تو تم کو تو ابھی تالی بجانے کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، اور پھر مرتد کی تائید میں تالی بجا رہے ہو تم۔ یہ بتاؤ یہ کہاں سے جواب دے دو گے اس کا؟ تمہارے پاس جواب تو ہے نہیں۔ اس کے بعد تم کو اب یہ لگتا ہے کہ ہاں اب ہم کوئی چیز ایسی ڈھونڈیں گے جس میں ذرا سی بھی غلطی نکلے گی، اب ویڈیو بنائیں گے۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی سنیت کا کام کریں، سنیت کو بھولی بھالی سنیت کو بہکائے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم کو عقیدہ ڈھنگ سے نہیں آتا ہے تو عقیدہ جا کر کے پڑھو کہ مرتد کی تائید میں تالیاں نہیں بجائی جاتی ہیں، رد کیا جاتا ہے اس کا۔ ذرا سی ایک ڈیبیٹ کیا ہوئی، بہت سارے مولویوں کی لنگیاں ڈھیلی ہو گئیں، تبھی میں نے کہا کہ اکثر سورہ کلی ہو چکے ہیں۔ بہت وہ ڈیبیٹ کو دیکھ کر کے ہم پہچان گئے تھے کہ تمہاری کتنی حیثیت ہے جناب، ہم پہچان گئے تھے کہ آپ کس فکر کے، کس ذہنیت کے آدمی ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے آپ اسی ذہنیت کے آدمی ہیں جس کے بارے میں سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا تھا یہ جو ہے وہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ نہیں ہے۔ کھلے کھلے الفاظوں میں سننا چاہیں گے تو پھر کبھی سنائیں گے، ابھی اشارن بات سن لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کسی کی تائید میں نہیں ہیں، ہم صرف مسلک اعلی حضرت کے غلام ہیں، مسلک اعلی حضرت کا کھاتے ہوں، مسلک اعلی حضرت کا گائیں گے۔ تمہیں جدھر جانا ہے ادھر جائیے، ہم تم کو روک نہیں رہے، لیکن بھولی والی قوم کو جو ہے دھوکہ مت دیجیے۔